سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری۔ اور نکاح میں تشہیر کرنے کا حکم ہے، اعلان کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افشوا النکاح بینکم، کہ نکاح کا اعلان کرو۔ سنت یہ ہے کہ جمعے کا دن جمعے کے مجمع میں نکاح کرے یا کوئی اور بڑا مجمع ہو اس وقت نکاح کرے، دوستوں اور رشتہ داروں کو بلائیں تاکہ سب کے علم میں آ جائے کہ آج کے بعد یہ لڑکا اور لڑکی اپنے نئے گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، نئے گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جب انسان شادی شدہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اور ازدواجی زندگی گزارتا ہے تو اس کو ایک نماز ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ 21 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ نکاح کر لینے کے بعد ایک نماز ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ انسان حقوق اللہ تو پہلے بھی ادا کر رہا تھا، اللہ کے حقوق پہلے بھی ادا کر رہا تھا، اب حقوق العباد کو نبھاتے ہوئے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے حقوق اللہ پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا ثواب بڑھا دیں گے۔ گویا نکاح کے بعد عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے۔ جب نکاح کیا جاتا ہے تو لڑکے والے لڑکی میں کچھ صفات دیکھتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے کے اندر کچھ صفات دیکھتے ہیں۔ آئیے ذرا ان کا جائزہ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے، عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ اول مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کہ کوئی مالدار گھرانہ ہو تو لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کہ چلو کاروبار ہی کروا دیں گے، جہیز میں کوئی گھر لے کر دیں گے، اور کار تو کہیں گئی ہی نہیں تو فرمایا لمالها، اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہیں۔ دوسری وجہ فرمائی ولحسبها، اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یعنی اونچے خاندان کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ بیان فرمائی ولدینها، اس کی نیکی اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے لیے دین کی بنیاد پر رشتوں کی تلاش کرو، دین کی بنیاد پر رشتوں کی تلاش کرو۔ جب بنیاد ہی کمزور ہوگی تو زندگی کیسے نبھے گی؟ جس نے فقط خوبصورتی کو دیکھا تو بتائیے شکل کی خوبصورتی کتنے دن رہتی ہے؟ یہ چند سال کی بات ہوتی ہے، جوانی ہمیشہ تو نہیں رہتی۔ جس کی بنیاد ہی کمزور ہوگی اس پر بننے والا گھر بھی کمزور ہوگا۔ جو شاخ نازک پہ آشیاں نہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ نیکی اور شرافت ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس بنیاد پر جو گھر بنے گا وہ ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو نیکی اور دینداری کی بنیاد پر بیویوں کو تلاش کرو، اس لیے کہ خوبصورت عورت کا خاوند جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور نیک سیرت عورت کا خاوند جب بھی اسے دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوا کرتا ہے۔ تو آنکھوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنے دلوں کو خوش کیا کرو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، کہ دنیا ایک متاع ہے اور اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع نیک بیوی ہے۔
گویا اللہ تعالیٰ جسے نیک بیوی عطا کرے وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب نیت میں مال ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جھگڑے کھڑے ہوں گے، نیت میں فقط حسن ہوگا آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے، صرف حسب و نسب کی وجہ سے نکاح ہوگا جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ تو شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ نکاح کا مقصد یہ ہو کہ میں پاک بازی کی زندگی گزار سکوں، میں پاک بازی کی زندگی گزار سکوں، تقوی اختیار کر سکوں، گناہوں سے بچا سکوں۔ جب مقصد یہ ہوگا تو اس مقصد کی وجہ سے گھر آباد ہو جائیں گے، گھر آباد ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد انسان جس چیز سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ ہے خیر لہ من زوجۃ صالحہ، وہ کوئی چیز نہیں مگر نیک بیوی کہ ان امرہا اطاعت ہو، اگر اسے کسی بات کا حکم دیا جائے تو اس کی اطاعت کرے، وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْ، کہ جب اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے تو اس سے دل خوش ہونا چاہیے، وَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا بَرَّتْهُ، اور اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ خاوند اس کے لیے قسم اٹھائے کہ بیوی اس کو پورا کرے گی تو اس کو پورا کرے، اور اگر وہ بیوی سے کچھ وقت کے لیے دور چلا جائے تو بیوی اس کے مال اور اپنی عزت و آبرو کے معاملے میں خیانت نہ کرے۔ تو یہ نیک بیوی کی صفات بتائی گئی ہیں، نیک بیوی کی صفات۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بات چلی کہ دنیا کی عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو کسی نے کوئی صفت بتائی اور کسی نے کوئی صفت بتائی، خیر بات چیت ہوتی رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ محفل میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بتلاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا ہاں بتائیے۔ فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محفل میں واپس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہلیہ نے دنیا کی بہترین عورت کی پہچان بتائی کہ جو نہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کرنا لکھا ہے کہ بیوی میں 4 صفات ضرور ہونی چاہیے، بیوی میں 4 صفات ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی صفت اس کے چہرے پر حیا، اس کے چہرے پر حیا۔ یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگا اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہوگا۔ مثل مشہور ہے چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے مگر عورت میں بہترین ہے۔ دوسری صفت فرمائی کہ جس کی زبان میں شیرینی ہو، یعنی جو بولے تو کانوں میں رس گھولے، یہ نہ ہو کہ ہر وقت خاوند کو جلی کٹی سناتی رہے یا بچوں کو بات بات پر جھڑکتی رہے۔ عورت کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ زبان اس کی اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے نرم ہو۔ ہاں کوئی غیر مرد ہے تو وہاں پہ ضرور زبان تھوڑی سخت ہو۔ تیسری صفت یہ کہ اس کے دل میں نیکی ہو، دل میں نیکی کا خیال۔ چوتھی صفت یہ کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہے۔ یہ خوبیاں جس عورت میں ہوں یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی آدمی رشتہ ڈھونڈے تو اس کے لیے 2 مثالیں کافی ہیں جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ملتی ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کیسے داماد کو پسند کیا۔ ایک مثال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے، جو رشتے میں قریبی تھی، جرأت اور شجاعت میں ان کا نظر، جرأت اور شجاعت میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ نے ان کو شیر کا دل عطا کیا تھا، مشقت اٹھانے والا بدن تھا، ذمہ داریاں نبھانے والے انسان تھے۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے علم اتنا عطا کیا، اتنا دیا کہ علوم کے بحر نہ پیدا کنار تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں مل سکتی۔ دوسری مثال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اچھا کاروبار تھا، معاشرے میں عزت کا مقام تھا، اسلام لانے سے پہلے بھی معاشرے کے معزز انسان سمجھے جاتے تھے، طبیعت میں نرمی تھی، اس قدر باحیا تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ مثالیں پیش کر دی۔ اس سے بہتر مثالیں ہمیں دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ خاوند کی خوبیوں میں سے، شوہر کی خوبیوں میں سے یہ بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں تحمل مزاجی ہو، برداشت کرنے کی قوت ہو، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ جس ادارے کا سربراہی بات بات پر بگڑ جائے وہ ادارہ تو بیکار ہو جائے گا، زیادہ دن نہیں چل سکتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ عطا فرمایا، یعنی ان کو گھر کا سربراہ بنایا۔ مرد کی مثال بادشاہ کی مانند ہے، عورت کی مثال ملکہ کی مانند ہے، لہذا مرد میں تحمل مزاجی اور بردباری کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ تحمل اور بردباری نہیں ہوتی، برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھونک ہوتی ہے۔ معمولی باتیں جیسے کھانے میں نمک کیوں کم ہے، یہ روٹی ٹھنڈی کیوں آ گئی، گرم آنی چاہیے تھی، یہ روٹی کیوں بنی ہے، چاول کیوں نہیں بنا، یہ فلاں کام ایسے کیوں ہوا۔ بھی بیچاری گھر کا کام خاص کر کے تھکی پڑی ہو تو کبھی تعریف کے کلمے زبان سے نہ نکلیں گے، مگر تنقید کی بات جہاں ہاتھ آ گئی وہاں بیوی کی خیر نہیں۔ وہ مرد جن میں تحمل نہیں ہوتا، برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی، ان کی ازدواجی زندگی کی گاڑی راستے میں کہیں نہ کہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی نکمی سی بات پہ میاں بیوی میں سردی گرمی ہوئی تو میاں نے فوراً طلاق دے دی، کہ طلاق 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 کے گولے داغ دیے۔ ایک ملک کی بات ہے، ایک فیملی میں طلاق ہوئی، وجہ یہ تھی کہ خاوند کچن کے اندر گیا اور وہاں برش کرنے لگا، بیوی اس کو منع کرتی تھی کہ جب باتھ روم ہے تو وہاں کیوں نہیں جاتے، وہاں جا کر کے برش کریں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو یہی کرنا۔ لو، اس بات پر میاں بیوی میں طلاق ہو گئی۔ جس نے سنا حیران ہوا، بہت جنگ ساری ہوئی۔ کاش کے دونوں عقل سے کام لیتے، تحمل اور بردباری نہ ہو تو انسان کی زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں گزر سکتی۔ جب گھر کے سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، کبھی بیٹا بیٹی ماں کی نافرمانی کر سکتے ہیں، کبھی ماں بچوں پر ناراض ہو سکتی ہے، تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ان مسائل کو وہی حل کر سکتا ہے جو اپنے اندر تحمل مزاجی رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔